میں نسل ملک صاحب، آج خورشید شاہ صاحب نے ایک انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا نون لیگ انتظار میں تھی کہ پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان لیا ہی جائے تو پھر وہ الیکشن کیمپین کے لیے نکلیں. شاید یہ ان کی ڈیمانڈ تھی. جو لگ رہا ہے کہ یہ ڈیمانڈز پوری ہو گئی ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی جو پی ایم ایل این مانگ رہی تھی. دیکھیں فریہ، دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک پہلی بات جس کا عارف بھٹی صاحب ذکر کر رہے تھے، آپ نے بھی تذکرہ کیا، ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں اخلاقی طور پہ، کچھ قانونی طور پہ. کچھ ہم چیزیں دیکھتے ہیں ملک کے سیاست کے مروجہ جو اس وقت نظام چل رہا ہے اس کے مطابق، اور کچھ ہم آئیڈیلزم کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ آئین ہے، یہ قانون ہے، اس کے مطابق 100% چیزیں چلنی چاہیے. میرے خیال میں 1947 سے لے کے آج تک 100% چیزیں نہ کبھی چلی ہیں اور نہ آج کو چلنے کا امکان نظر آتا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا گیا. بڑی ایک کمپین چلائی جا رہی ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف. اس کے خلاف حکومت ایک کمیٹی بھی بنوا دی ہے کہ انکوائری کرے کہ آخر یہ ایک جج صاحبان کے خلاف ایک کردار کشی کی مہم کیوں شروع کی گئی. ذرا ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے. فائز عیسیٰ صاحب نے سوالات کیے، اچھے کیے، برے کیے، irrelevant تھے، irrelevant تھے، اور کیا پی ٹی آئی سے بلہ لینا ان کی نیت میں شامل تھا یا نہیں شامل تھا. چند بنیادی سوالات پوچھے چیف جسٹس آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے وکلاء سے. پہلا سوال یہ پوچھا کہ آپ کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے آپ کے خلاف یہ فیصلہ بدنیتی کی بنیاد پر دیا ہے، آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان سے معذرت کرتے ہیں، بدنیتی کا ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. دوسرا سوال پوچھا گیا قانونی طور پہ کہ اکبر ایس بابر اور ان کے ساتھ جو بانی اراکین ہیں ان کو پارٹی سے نکالنے کی آپ بات کرتے ہیں، کیا اس کا کوئی ایویڈنس موجود ہے کہ آپ کو پارٹی سے نکال دیا تھا، شوکاز دیا ہو، پارٹی سے نکالا ہو، کوئی ایویڈنس موجود ہے؟ تو وکلاء نے تسلیم کیا کہ اس کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے. پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا جو الیکشن ہیں یہ پارٹی آئین کے مطابق کرائے گئے، آن ریکارڈ ہے، اس وقت جناب وکلاء نے کہا، پی ٹی آئی کے وکلاء نے، کہ نہیں یہ الیکشن آئین کے مطابق نہیں ہے، پارٹی کے آئین کے مطابق، لیکن پاکستان میں الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں. دیکھیں جہاں آپ قانون کے فیصلے کی بات کریں گے وہاں آپ پھنس جائیں گے. جہاں آپ اخلاقیات کی بات کریں گے، جہاں آپ کہیں گے نہیں جی نہیں ہم نے تو جو کرنا تھا نواز شریف کے ساتھ کر لیا لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ اخلاقیات اور آئین اور قانون کی بات نہیں کریں گے. پھر آپ کے پاس ویسا ہی سلوک آپ کے ساتھ ہوگا جیسا کہ آپ نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اپنے مخالفین کے خلاف کیا. اگر ہم اس روش پہ چلیں گے تو کل کو ایسا سلوک دوبارہ ہو سکتا ہے نواز شریف کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ. جب تک سیاستدان نہیں سمجھیں open this gate then. میں فریہ ادریس صاحبہ، جب تک سیاستدان یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ انہیں کسی کو نکالنے کے لیے کسی کے کندھا استعمال نہیں کرنا، اس وقت تک یہ چکر چلتا رہے گا، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے. یہ کوئی فرشتوں کا ملک نہیں ہے. بٹ ملک صاحب ابھی آپ نے کہا کہ چیف جسٹس نے پوچھا کہ باقی جگہوں پہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں، سو آئی آسک یو دس کوسچن، باقی جماعتوں میں الیکشن کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیں باقی جماعتوں کے اندر بھی جو نامزدگیاں ہوتی ہیں وہی چلتی ہیں، جو لیڈرشپ چاہتی ہے وہی عہدیدار ہوتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار انہوں نے جو بھی پارٹی بنایا ہوتا ہے اس کے مطابق فائل ورک مکمل ضرور کیا جاتا ہے. تحریک انصاف نے پے در پے غلطیاں کی ہیں. اگر انہیں پتا تھا کہ ان کے الیکشن کے خلاف جو ہے ان کے پارٹی الیکشن کے خلاف کوئی فیصلہ آ سکتا ہے تو ان کو الیکشن پروسیجر اڈاپٹ کرنے میں حرج کیا تھی. سو آر وی سیئنگ کہ یہ فیصلہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف آ سکتا تھا، باقیوں کے الیکشن بھی ایسے ہوتے ہیں ان کے خلاف نہیں آ سکتا فیصلہ؟ اگر ان کے پارٹیوں سے اٹھ کے چیلنج کر دیں، میری گزارش ہے اگر ان کے پارٹیوں میں سے کچھ ان کے اراکین اٹھ کے چیلنج کر دیں تو ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ان کو چیلنج کر رہے تھے جن کو وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم پارٹی کے ساتھ ہیں، تو اس کا پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ سد باب کرتی. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ ایک چلائی ہوئی کمپین کے مطابق پالیسیاں بناتی ہے، پھر اس کے بعد رونا شروع کر دیتی ہے. دیکھیں میں آپ کو، اگر آپ مجھے 30 سیکنڈ اور دے دیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی آگے غلط نہیں ہونا چاہیے. بھائی جو آپ نے 2018 میں کیا ہے یا 17 میں کیا ہے، کیا عمران خان صاحب نہیں کہا کرتے تھے کہ ایسے ہاتھ لگا کے ساتھ بٹھا کے جرنلسٹوں کو کہ بات ہو گئی ہے وہ نکال دیں گے نواز شریف کو، بات ہو گئی ہے میری فلان جج صاحبان سے ہماری بات ہوگی وہ نکال دیں گے نواز شریف کو. جب آپ کسی کو نکالنے کے لیے استعمال ہو رہے تھے تو آج نکلنے کے لیے بھی تیار رہنا بھائی صاحب. پھر آپ آئین اور قانون اخلاقیات کی بات نہ کریں. سیاستدان اس وقت تک نکلتے رہیں گے، آگے جاتے رہیں گے جب تک ایک دوسرے کو گرانے کے لیے وہ غیر آئینی طریقے اختیار نہیں کریں گے.
آج بھی سیاستدان یہ چاہتے ہیں پیپلز پارٹی بڑی چیمپئن ضرور بنتی ہے نہیں جی وہ پی ایم ایل این چاہتی ہے پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے پی ٹی آئی نہ آئے پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے دونوں سیاسی جماعتیں اس ملک سے ختم ہو جائیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نون لیگ چاہتی ہے ساری سیاسی جماعتیں ختم ہو جائیں بس ہمیں اکیلے کو میدان ملنا چاہیے یہ سوچ سیاستدانوں کی جب تک دماغ میں رہے گی آپ کو ایسی جمہوریت ملے گی ملک صاحب یہ سوال تو اٹھتا رہا پورے دن جس دن ہیئرنگ بھی ہوتی رہی کہ ایون وہ لوگ جو بہت زیادہ قاضی فائز عیسیٰ سے بہت امیدیں لگائے ہوئے ہیں یا ان کو بہت زیادہ ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں انہوں نے بھی تھوڑا سا مایوسی کا اظہار کیا پر وہ پرسنل اوپینین ہے ہر ایک کا پرسنل اوپینین ہے بٹ ایک طرف جہاں پہ یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے کہ جماعتوں کے اندر اسکروٹنی ہو الیکشن پروسیس اسٹرکٹ ہو بٹ رائٹ بیفور دی الیکشن اتنی بڑا سزا دے دینا کسی پارٹی کو کیا سزا ہوگی کہ آپ نے الیکشن ٹھیک نہیں کرائے آئی تھنک یہ سب چیزیں ڈیبیٹیبل ہو سکتی ہیں بٹ کمنگ بیک ٹو پی ٹی آئی کے اندر کے اختلافات اور پی ایم ایل این کے اندر کے اختلافات پی ٹی آئی کے اندر تو اختلافات سمجھ آتی ہے کہ اس وقت ٹوٹ پھوٹ ہے مشکل وقت ہے پریشانی ہے لیڈرشپ نہیں ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے آج یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین شاید کہیں اور ہلاک چاہتے تھے ہو کہیں اور گیا سو یہ تمام کنفیوژن ہے وہاں پہ پی ایم ایل این تو اس وقت ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ وننگ ہارس کے اوپر ہے نیکسٹ پرائم منسٹر ہیں نواز شریف وہاں پہ تو شاید اس وقت اسپیچ کی بھی پریکٹس ہونا شروع ہو گئی ہو سو وائی پی ایم ایل این میں اس وقت کیوں ہمیں اتنے اختلافات نظر آ رہے ہیں دیکھیں فریہ شاید میں نے آپ کے کسی پروگرام میں پہلے بھی ایک بات کہی تھی دیکھیں پاکستان کی جو سیاست ہے اس سیاست کو آپ گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ دیکھیں گے ملا کر ہمارے ہاں سیاست کوئی خدمت اصول اور نظریے کی بنیاد پر نہیں کی جاتی ہم سب میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں ہم اختیارات کو استعمال کرنے والی قوم ہیں ہم طاقت روب اور دبدبے کو استعمال کرنے والی قوم ہیں ہم شان و شوکت چاہتے ہیں ہم سیاست میں اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ اقتدار میرا ہو میرے گھر کے باہر لوگ لائن میں کھڑے ہوں ہم حکومتی عہدے اس لیے چاہتے ہیں کہ اس عہدے کی بنیاد پر میں اپنے لیے اپنا شان دبدبہ اور شان و شوکت چاہتا ہوں ہم اس لیے پولیس سروس میں جاتے ہیں کہ ہمارے بچہ پولیس میں جائے گا وہ اس کا روب بڑا ہوگا ہم اس لیے ڈپٹی کمشنر بننا چاہتے ہیں کہ ہم پورے ضلع کے مالک ہوں گے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا یہ ہمارا ایک قومی المیہ ہے اس لیے سیاسی جماعتوں کے اندر آپ کے اختلافات جی ملک صاحب جی تو ہر کوئی اپنا حصہ چاہتا ہے اب پی ٹی آئی ہو پی ایم ایل این ہو پیپلز پارٹی ہو لوگ جب محروم ہوتے ہیں کسی ایسی چیز سے کسی اقتدار میں جاتی جماعت کے حصے سے تو اس پہ چیختے چلاتے ہیں تو یہی ہمارا المیہ ہے ہمارے ہاں کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں خدمت کے لیے سیاست میں آیا تھا میں نے 10 سال خدمت کی ہے اب میں کنارہ کشی کر کے اب کی باقی ماندہ زندگی جو ہے سکون سے گزارنا چاہتا ہوں ٹھیک ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے اور اگر اس مسئلے کو اگر ہم حل کر لیتے تو آپ کو یہ اختلافات نظر نہ آتے یہی میں نے پہلے بات کی سیاسی جماعتوں کے انتخابات کی جو میں بات کر رہا تھا ساری سیاسی جماعتیں ایسے انتخابات کرواتی ہیں لیکن جب آپ کے ڈاکومنٹس پورے نہیں ہوں گے وہ پھنس جائے گا یا کوئی زیر عتاب ہوگا وہ زیادہ پھنس جائے گا ابھی ہم بات کر رہے تھے 2018 کے الیکشن کی میں نام گنواتا ہوں آپ کو چلیں غلام بی بی بروانہ صاحبہ سائمہ اختر بروانہ صاحبہ جناب امتیاز لالی صاحب غلام محمود لالی صاحب جناب صاحبزادہ نذیر سلطان صاحب ایک لمبی فہرست ہے جن کو راتوں رات کہہ دیا گیا تھا پی ایم ایل این کا ٹکٹ واپس کریں ورنہ جیلوں میں جائیں وہ ملتان والی ویڈیو آپ کو یاد ہے نا جس میں کہا گیا تھا ایک شخص نے کہ جی مجھے کہا گیا پی ایم ایل این چھوڑ دو پھر اس نے کہا نہیں مجھے محکمہ زراعت والوں نے کہا تھا یہ یاد ہوگا آپ کو شاید وہ بھی اور یہ بھی یاد ہوگا لوگوں کو کہ لاہور میں ٹکٹیں محکمہ زراعت والوں کو ٹکٹ نہیں ملا اس دفعہ اور وہ جو عدالتوں نے جن کو ڈسکوالیفائی کیا تھا ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا اس وقت میں عرض وہی کہہ رہا ہوں اس وقت اسٹیبلشمنٹ بڑی اچھی تھی عمران خان صاحب کے وہ سارے بیانات نکال کے اب چلایا کرے ٹی وی پہ کہ جی قمر باجوہ صاحب ڈیموکریٹک ہیں فوج اس کو ساتھ کری ہے لیکن منع ہے ہمیں سارے معاملات فوج کے حوالے کر دیے تھے یہ بھٹی صاحب بتائیں گے کہ چلا میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں دیکھیں جب اس ساری چیزیں جب آپ کرتے رہے ہیں ملک صاحب ہمارے بھائی ہے ملک صاحب ہمارا ٹی وی کیوں بند کرانا یہ بھی آپ کا ٹی وی ہے ملک صاحب ہم چلا سکتے ہیں میرے بھائی آپ چلا سکتے ہو نہیں کیوں ہمیں بند کرنا نہیں ملک صاحب کی ہم چاہیں گے نیو بند ہو ہمارے ہیں آپ نیو پہ چلائیں نہیں اللہ تعالیٰ
آپ کو بہت ترقی دے، جیان کو بہت آگے لے کر جائے. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے میں کہوں گا ملک رسول اللہ بھی نہ نیو پہ چلائے. میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کو مشکل آئے میرا، کیونکہ ملک صاحب کو آئے گی مجھے مشکل آئے گی، نیو کو آئے گی مجھے مشکل آئے گی، تو میں نہیں کہوں گا نہ چلائے. آج کل یہ رہنے دیں، یہ کہانی پھر صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاستدان جو ہیں ہمارے چلے ہیں، ہمارے ویسے ہیں. میں نہیں کہتا ہم ان سے 100 نمبر کی توقع کرتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اخلاقیات تو دکھائیں نا جی. کوئی ہمارے یہاں تو یہ کہنا کہ میں نے 8 سال حکومت کر لیا، میں گھر بیٹھوں گا، میں گولف کھیلوں گا، میں واک کروں گا، میں باقی ماندہ زندگی سکون سے گزاروں گا. ہم اقتدار سے چپٹے رہنا چاہتے ہیں. میں آپ کو نام گنوا سکتا ہوں. ایک صاحب ہمارے تھے، وہ صدر پاکستان بن گئے، اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں بھی آ کر بیٹھ گئے. یعنی ایوان صدر میں بیٹھ کے بھی وہ واپس قومی اسمبلی میں ممبر بننا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ سوچ سے ہمیں نکلنا ہوگا. اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے. اگر آپ بیک فٹ پر لے کر جانا چاہتے ہیں، سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، سیاست دانوں کو مل بیٹھ کر اپنی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کرنی ہوں گی. ہم کیسے ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے، کیسے جمہوریت کو مضبوط کریں گے، کیسے پارلیمان کو مضبوط کریں گے، کیسے ہم ڈیلیور کریں گے. ڈیلیور نہیں کرنا چاہتے. ایک وزیر کے، ایک اطلاعات کے وزیر کے، میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ، اس کے 7 اسلام آباد میں دفاتر تھے. 7 دفاتر ایک فیڈرل منسٹر انفارمیشن کے. آپ مجھے بتائیے یہ ڈیلیور کرنے آتے ہیں؟ یہ پرفارمنس دکھانے آتے ہیں؟ اس لیے پھر لوگ دیکھتے ہیں، دوسری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. لوگ جو جنرل صاحب بات کر رہے تھے، لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار کیا فائدہ ہمیں. اگر ایک میاں دیکھیں نا، اگر عمران خان صاحب اپنے 2018 کے بعد وہ یہ سبق سیکھ لیتے کہ وہ سیاست میں بردباری کو، تحمل کو، برداشت کو لے کر چلتے، آج وہ جیل میں نہ بیٹھے ہوتے. سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی. لیکن ان کا ایک مطالبہ تھا، میں آج آپ کے پروگرام میں عرض کر دوں، اور وہ ٹی وی چینل سے بھی مطالبہ تھا ان کا. وہ کہا کرتے تھے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اپنے ٹاک شو میں مت بٹھایا کریں، ان کو سیاست سے ختم کر دیں. ان دونوں جماعتوں کو کوئی رائٹ نہیں ہے پاکستان میں سیاست کرنے کا. ان کے کارکنوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. جب آپ اس قسم کی سیاست چاہتے تھے تو پھر آپ تنہا ہوتے ہیں، اور تنہا ہو کے آپ جا کے جیلوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑی کہ آپ کہا کرتے تھے شاہد حقان تمہیں جیل بھیجوں گا، مشاہد اللہ خان تمہیں جیل بھیجوں گا، فلاں کو جیل بھیجوں گا. یہ جیل بھیجنے والے سے آپ پاپولر تو ضرور ہوتے ہیں. پاپولزم کی اصل نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ امریکہ کے خلاف نعرے لگا کے، مذہب کا تڑکا لگا کے، اپنے مخالفین کو للکار کے، ان کو جیلوں میں بھیج کے پاپولر ضرور ہو جاتا ہے، لیکن تنہا ہو جاتا ہے وقت آنے پر. کسی مشکل میں اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا.